بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر عمر فاروق چیخ پڑے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، کہ وہ اپنے گھر سے سب لے آئے، اور جب نبی نے پوچھا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو ابو بکر کا جواب یہ تھا کہ صرف اللہ کا نام گھر میں چھوڑ کے آیا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو گھر میں چھوڑ کے آیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اپنے گھر میں سوائے اللہ کے نام کے میں نے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ اے اللہ کے رسول، دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں نہیں جانتا کہ میری بیوی کل کیا کھائے گی، میں نہیں جانتا میرے بچے کل کیا کھائیں گے، مجھے نہیں معلوم، آپ نے حکم دیا لے آؤ، میں لے آؤ۔ نیک کام کرنے میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، دولت کمانے میں نہیں، پیسہ کمانے میں نہیں۔ جیسے امتحان میں کوئی بچہ اگر محنت کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں پورے اسکول کو ٹاپ کروں، تو یہ جلن نہیں ہے، تم 2 گھنٹے پڑھ رہے ہو میں 4 گھنٹے پڑھوں گا، تم 4 گھنٹے پڑھ رہے ہو تو میں 5 گھنٹے پڑھوں گا۔ آپ بھی محنت کریے، یہ بھی محنت کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میں اچھے نمبر لانے میں ہم تم سے آگے بڑھ جائیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، بس جس طریقے سے امتحان میں آپ اچھے نمبر سے پاس ہونا چاہتے ہو اور محنت کرتے ہو، اسی طریقے سے آپ حصول جنت کے لیے، جنت کو پانے کے لیے بھی آپ محنت کرو، اور اس محنت کے لیے آپ کو آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام حصول جنت کے لیے کون کون سی کوششیں کیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے کیا عمل کیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک سنا ہے نا آپ نے، بہت زبردست غزوہ ہوا تھا یہ، اور اس غزوے کو بتانے سے پہلے، اس جنگ کو بتانے سے پہلے تھوڑا سا اس کا بایو ڈاٹا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، تبھی پورا واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ آپ جب جرجیت صاحب سے تاریخ لیتے ہیں، میں بول دیتا ہوں کہ ہاں فلاں تاریخ، آج نہیں مولانا صاحب، اس وقت ہمارا کھیت خالی نہیں ہوگا، اس وقت ہماری زمین خالی نہیں ہوگی، آپ 1.5 مہینہ بڑھا دیجئے یا 1 مہینہ پہلے کر دیجئے، کتنی چیزیں آپ کو سوچنا پڑتی ہیں۔ ایک کسان کتنی محنت سے اناج بوتا ہے، اور پھر اس کی فصل کٹنے والی ہو، 1-2 دن رہ گئے ہو، اور اچانک بارش آ کر اس فصل کو برباد کر دے، تو اس کی تکلیف کا احساس اس کسان سے پوچھئے، اس کے دل سے پوچھئے کہ کتنا ہوتا ہے۔ یہ تمہید باندھی ہے۔ اب سمجھئے غزوہ تبوک کا منظر کیسا تھا۔ غزوہ تبوک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے تمہیں اس غزوے میں جانا ہے، تمہیں جنگ کے لیے نکلنا ہے، لیکن یہ غزوے کو کب ہوا تھا؟ سخت گرمی میں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی اسپیڈ کو سلو کر دیا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں۔ یہ غزوہ کب ہوا تھا؟ سخت گرمی میں۔ اور گرمی کیسی تھی؟ آسمان سے آگ برس رہی تھی، زمین پر اگر کوئی بغیر جوتے کے کھڑا ہو جائے تو چند لمحوں میں اس کے پیروں میں پھلک پڑ جایا کرتے تھے، اتنی گرم ریتیلی زمین، اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ، اور اس سخت گرمی میں حکم دے دیا اللہ کے رسول نے کہ غزوے کے لیے نکلو۔ اور غزوہ بھی کہاں؟ جس شہر میں تم رہتے ہو، جس بستی میں تم رہتے ہو، اس بستی سے 1200 کلومیٹر دور۔ اب 1200 کلومیٹر کا تخیل کیجئے گا، تصور کیجئے گا 1200 کلومیٹر اس زمانے میں، 1200 کلومیٹر کا سفر آج کے اس زمانے میں نہیں۔ ابھی کل میں دیوگھر سے بیٹھوں گا فلائٹ پر، اور 1-1.5-2 گھنٹے میں ہم لکھنؤ پہنچ جائیں گے، دلی سے 2 گھنٹے میں ہم باگڈورا پہنچ گئے، 1600-1800 کلومیٹر کا سفر۔ یہ تصور مت کیجئے گا، تصور کیجئے گا خطرناک جنگل ہے، 4 ویلر نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، ٹرینیں نہیں ہیں،
موٹر سائیکل تک نہیں ہے، صرف گھوڑے ہیں یا اونٹ یا کھچر، اس پر بیٹھنا ہے، اس پر بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر 1200 کلومیٹر دور جانا ہے غزوے میں۔ اور یہ حکم کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ حکم کس وقت دیا اللہ کے نبی نے؟ جب صحابہ کرام کی فصلیں، ان کے باغات، ان کی کھیتیاں کھجور کے پھلوں سے پک کر تیار ہیں اور 2 دن میں کھجور کٹنے والا ہے، ان کھجوروں کو مارکیٹ میں بیچ کر ہی پورے سال کا خرچہ چلنے والا ہے، پورے سال کی معیشت اسی کھجور کے بزنس پر ٹکی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا کھجوروں کے پھلوں کو نہیں کاٹو گے، تمہیں نکلنا ہے آج۔ سارے صحابہ کو حکم۔ اب تصور کیجئے گا، اب ذہن میں بیٹھ گیا نا، اب سمجھ سکتے ہو صحابہ کرام نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کس نے اپنی کھیتی دیکھی، کس نے اپنا کھجور دیکھا، کس نے غزوہ دیکھا۔ اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ 1200 کلومیٹر جانے کے بعد اس جنگ میں لڑیں گے تو زندہ واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اور ہمیں کھجوروں کی یہ پکی ہوئی فصل ہمیں تیار بھی ملے گی یا نہیں ملے گی، اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ جنگ میں جا رہے ہیں آر یا پار، یا تو لوگوں کو مار کر، کافروں کو مار کر غازی بن کر لوٹیں گے، یا اپنی گردن کٹا کر شہیدوں میں اپنا نام لکھائیں گے۔ دونوں باتیں سوچ کر آدمی یہاں سے جا رہا ہے۔ اب سوچ سکتے ہیں اس غزوے کا مزاج کیا۔ اب تصور کیجیے، صحابہ کرام جمع ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول آپ نے حکم دے دیا، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس آج شام تک چندہ کر لو۔ آج تو 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے ڈیٹ لی جاتی ہے، پھر مسجد کے چندے کا انتظام ہوتا ہے اور پھر بھیک سی مانگی جاتی ہے، دے دو بھائی، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چندہ مانگا۔ آپ نے کہا کہ اس غزوے میں شرکت کرنا ہے، گھوڑے چاہیے، اونٹ چاہیے، کچھ کھانے پینے کا سامان بھی چاہیے، کیونکہ ایک دن کا سفر تو ہے نہیں، گھوڑے پر بیٹھ کر، کھچروں پر بیٹھ کر 1200 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے، راستے میں زیادہ راہ بھی چاہیے، خرچہ بھی چاہیے، سواریوں کے لیے اونٹ بھی چاہیے، میدانی جنگ میں لڑنے کے لیے گھوڑے بھی چاہیے۔ ہے کوئی جو تعاون کر سکے، ہے کوئی جو چندہ لا سکے، جاؤ، جس کے پاس جو حیثیت ہے وہ لے کر آئے۔ خود غریبی ہے، کھجور کٹیں گے، فصل کٹے گی، بازار میں بکے گی، تب پورے سال کا خرچہ نکلے گا۔ کھجور ابھی بکے نہیں ہے، فصلیں ابھی تیار کھڑی ہیں، ادھر چندے کا بھی اعلان۔ آئے چتر کوٹھی والوں، آج کتنا سٹیک منظر آپ کے سامنے آ گیا ہے، ذرا سوچو۔ یہاں چندے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے۔ آج صحابہ کرام چندہ لانے کے لیے تیار ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم کتنا دیں کہ آج نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں، آج فلاں سے نیکی میں آگے بڑھ جائیں۔ حضرت عمر فاروق مسکرانے لگے، اعلان سن کر کہنے لگے مجھے معلوم ہے ابو بکر کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، ہمارے پاس زیادہ مال ہے، آج میں اپنے گھر کا آدھا مال لے آؤں گا، آج میں اپنے گھر کا آدھا ساسا اٹھا لاؤں گا اور اللہ کے نبی کو دے دوں گا۔ ابو بکر کے پاس جو ہے اس میں سے وہ تھوڑا بہت لائیں گے۔ آج اچھا موقع ہے، پوری زندگی میں کبھی ابو بکر سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ پایا، پوری زندگی میں کبھی ابو بکر کو پچھاڑ نہ سکا، نیکیوں میں کبھی شکست نہ دے سکا، آج میں ابو بکر کو شکست دے دوں گا، آج اتنا مال دوں گا، اللہ کے نبی کو اتنا چندہ دوں گا کہ آج نیکیوں میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا۔ آج ہے نیکی میں آگے بڑھنے کا، فاستبقوا الخیرات کی آیت ان کے
ذہن میں تھی، آج لیکن میں آگے بڑھ جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر سوچ کر حضرت عمر فاروق اپنے گھر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتا بھی نہیں کہ عمر فاروق کے دل میں یہ چیز ہے، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ عمر فاروق کو کیا، خود اللہ کے نبی کو، ابو بکر کو کیا، خود اللہ کے نبی کو بھی پتا نہیں ہے کہ عمر کے دل میں کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سارے صحابہ کچھ نہ کچھ لا رہے ہیں، کوئی چادر لاتا ہے، کوئی کپڑے لاتا ہے، کوئی ایک گھوڑا دیتا ہے، کوئی ایک اونٹ دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق بھی آ چکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق بھی پہنچ گئے۔ عمر فاروق نے دیکھا ابو بکر صدیق مجھ سے پہلے پہنچ گئے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، چلو پہلے سے کیا مطلب ہے، مال تو میرا زیادہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے بھی اپنا مال وہیں پر رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کا مال دیکھا، حضرت عمر فاروق کا مال دیکھا، عمر فاروق کا مال زیادہ تھا، تو آپ نے عمر فاروق سے پوچھ لیا، اے عمر، اتنا مال تم لائے ہو، اتنا چندہ دے رہے ہو، تو گھر میں تم نے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر فاروق کا جواب سنیے، اے اللہ کے رسول، میں اپنے گھر میں گیا، میں نے اپنے گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کیا، میں نے اس کے 2 حصے کر دیے اور ہر چیز کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ 2 کمبل تھے، ایک کمبل لایا، ایک کمبل گھر چھوڑ دیا۔ 2 اونٹ تھے، ایک اونٹ لایا، ایک اونٹ گھر چھوڑ دیا۔ 2 گھوڑے تھے، ایک گھوڑا لایا، ایک گھوڑا گھر چھوڑ دیا۔ 2 برتن تھے، ایک برتن لایا، ایک برتن گھر چھوڑ دیا۔ 2 چادریں تھی، ایک چادر لایا، ایک چادر گھر پہ چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی جو کچھ بھی گھر کا سامان تھا ان کے میں نے 2 پارٹس کیے، 2 حصے کیے، ایک حصہ میں نے گھر پہ چھوڑ دیا اور ایک حصہ لے کر میں واپس آ گیا۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اپنے گھر کا آدھا مال دے دیا، آدھا مال اور آدھا گھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں، بارک اللہ فی مالکم، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، تم جو گھر میں چھوڑ کر آئے ہو اللہ برکت دے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا آمین۔ اب آپ نے سوال کر لیا، اے ابو بکر، تم یہ لائے ہو تو گھر میں کیا چھوڑا؟ تمہارے پاس جو سامان ہے تم لائے ہو تو گھر میں کیا چھوڑا؟ ابو بکر صدیق کا جواب سن کر عمر فاروق رو پڑے۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ تم کیا لائے ہو؟ کہا یہ ہے، تو فرمایا یہ تو لائے ہو، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے، اے اللہ کے نبی، میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا، میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا سب کچھ اٹھا کر لے آیا۔ میرے گھر کی پوری پونجی یہی ہے، میرے گھر کا پورا اثاثہ یہی ہے، میرے گھر کا پورا خزانہ یہی ہے۔ آپ نے اب سوال کیا، اے ابو بکر، اگر پورے گھر کا اثاثہ اور پونجی یہی ہے تو گھر میں تم نے کیا چھوڑا؟ بھائی تم تو جنگ میں جاؤ گے، ہمارے ساتھ غزوے میں جاؤ گے، تو گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تمہارے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اپنے گھر میں سوائے اللہ کے نام کے میں نے کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ اے اللہ کے رسول، دینے والی ذات اللہ کی ہے، میں نہیں جانتا کہ میری بیوی کل کیا کھائے گی، میں نہیں جانتا میرے بچے کل کیا کھائیں گے، مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے حکم دیا لے آؤ، میں لے آیا، میں گھر میں صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر چلا آیا، گھر کا سارا سامان لے آیا۔ عمر فاروق نے جب یہ منظر دیکھا، میں تو اپنے گھر کا آدھا لایا اور آدھا چھوڑ دیا گھر میں، حالانکہ میرا آدھا مال بھی ابو بکر کے پورے مال سے زیادہ ہے، لیکن میں آدھا تو چھوڑا ہوں گھر پہ، لیکن ابو بکر کی نیکی کا کیا کہنا، ابو بکر کے جذبے کا کیا کہنا، ابو بکر کی قربانی کا کیا کہنا، ابو بکر کی اس نیک کام میں آگے بڑھنے
کی محبت کو گھر میں چھوڑ کے آیا. ادھر عمر فاروق چیخ پڑے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں کبھی آگے نہیں نکل سکتا, میں ابو بکر سے نیک کاموں میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. میرے دل میں آ جایا کہ آج اس نیک کام میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا, لیکن آج اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں تجھ سے کہ میں نیک کام میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ تو جزائے خیر دے ابو بکر کو. ابو بکر نے ثابت کر دیا کہ مجھ سے زیادہ نیک کام میں کوئی آگے بڑھنے والا نہیں. اس پوزیشن میں غزوے کے لیے نکلتے ہیں. اب غزوے میں کون جیتا, کون ہارا, کون چھوٹا, اس طرف ہم نہیں جانا چاہتے, وہ میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے. بس بتانا مجھے صرف اتنا ہے کہ حضرت عمر فاروق نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے. چاہ بھی رہے تو یہ کوئی برا کام نہیں تھا, کیونکہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا حکم تو خود قرآن دے رہا ہے. فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے صدقت کرو, نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے بازی مارو, نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہ تو خود قرآن نے کہا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق نے اعتراف کر لیا کہ ابو بکر سے میں نیکیوں میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا.